رمضان کی ہر گھڑی اور ہر لمحہ اہلیان ایمان کے لیے باعث سعادت اور باعث ایمان و اسلام ہے۔ اس کا پہلا عشرہ نکل چکا ہے، دوسرا عشرہ جاری اور ساری ہے، اور تیسرے عشرے کی آمد ہو رہی ہے۔ تیسرے عشرے کی خاص عبادت، جس کا اہتمام اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ تشریف لے جانے کے بعد پوری زندگی اس کا اہتمام فرمایا۔ اس عمل کو عمل اعتکاف کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس عمل اعتکاف کے بہت سارے مسائل اور بہت سارے احکامات ہیں۔ بالخصوص ہماری وادی کشمیر میں اس عمل کے اعتبار سے بہت زیادہ افراد اور تفرید کا ماحول موجود ہے، لیکن الحمدللہ علماء کرام اور مفتیان شرع متین نے اس حوالے سے جس سنجیدگی اور جس متانت کا مظاہرہ فرمایا، اسی کا اثر یہ ہے کہ الحمدللہ آئے دن دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اب تو ہماری وادی کے اندر جو اعتکاف کا عمل ہو رہا ہے کسی نہ کسی درجے میں شریعت اور سنت کے مطابق ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے کشمیر کے اندر ہر دل عزیز، جن کی زبان کے اندر ایک الگ قسم کی کشش اور تاثیر، اور جن کے قلم کے اندر الگ قسم کی روانگی، وہ جب بولتے ہیں تو انسان کی ایک چاہت اور تمنا ہوتی ہے کہ بس اور کسی بات کی رکاوٹ نہ ہو، بس اس شیخ کی بات کو سنتا ہی چلا جاؤ۔ اور جب حضرت والا لکھتے ہیں تو ان کی ہر کتاب کا آغاز جب کیا جاتا ہے تو انسان تب تک سکون کی نیند نہیں سوتا جب تک کہ اس کتاب کا اختتام نہ ہو جائے۔ میری مراد وادی کشمیر کے مشہور اور معروف عالم دین، مفتی شرع متین، شیخ القرآن و تفسیر اور شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی مظفر حسین قاسمی مخدومی دامت برکاتہم العالیہ، بہت سارے علماء کے استاد اور بہت سارے مفتیان کرام کے استاد، جن کا فتویٰ اور جن کی تقریر اور تحریر ہمارے پوری وادی کشمیر کے اندر مسلم ہے۔ تو انہوں نے اس مسئلہ عمل اعتکاف کے بارے میں شریعت کے جو لوازمات ہیں، اس عمل کی کیا فضیلت ہے، اس عمل کی کیا برتری اور مقام اور مرتبہ ہے، اس عمل کے کیا ارکان اور کیا شرائط اور کیا لوازمات ہیں، اعتکاف کے دوران کن چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا ہے اور کن چیزوں کے ارتکاب سے ہمارا اعتکاف مکروہ ہو سکتا ہے، اور کن اعمال کے ارتکاب کی وجہ سے ہمارا اعتکاف فاسد ہو سکتا ہے، اور اعتکاف کے دوران ہونے والی افراد اور تفرید کی جو غلطیاں ہیں ان کے درمیان جو حد اعتدال ہے، ان تمام چیز کو مفتی صاحب نے اپنی اس کتاب، یہ ہے ان کی کتاب، مشہور اور معروف کتاب، الحمدللہ کتاب بڑی ضخیم بھی نہیں ہے کہ پڑھتے پڑھتے انسان پریشان ہو سکتا، اور اتنی مختصر بھی نہیں کہ انسان پڑھتے پڑھتے تنگ ہو جائے کہ اس میں کیا کچھ بتایا جا رہا ہے۔ واقعتاً عوام الناس، وادی کشمیر کے لوگوں کی جو علمی سطح ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے مفتی صاحب نے اپنے قلم کو حرکت دی، اور اس کتاب کے اندر وادی کے اندر جو اعتکاف کے عمل کے اندر جن قسم کی غلطیوں کو دیکھا گیا ان کی نشاندہی کرتے ہوئے مفتی صاحب نے قرآن و سنت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور حضرات فقہاء کی تعبیرات کو سامنے رکھ کر امت کی رہنمائی فرمائی۔ رمضان چونکہ پہلا عشرہ نکل چکا ہے، تیسرے عشرے کی آمد ہے۔ اس تیسرے عشرے کی آمد سے پہلے جن احباب نے ارادہ کیا ہے اعتکاف کا، اپنے اعتکاف کو سنت کے مطابق بنانے کے لیے اپنے ماحول میں اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرے۔ مفتی صاحب نے ایک سمندر کو ایک کوزے کے اندر جمع کیا ہے۔ اللہ مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ان کی جملہ تصانیف اور جملہ مطبوعات سے ہم جیسے لوگوں کو ہر وقت استفادے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت دامت برکاتہم العالیہ کے دل کے اندر جو تصنیفات کا اور ذوق موجود ہے، اللہ اس کے لیے اسباب مہیا فرمائے، اور حضرت مفتی صاحب کی عمر میں بالخصوص برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔